اور آپ کی خدمت میں آج ایک بالکل نیا پروگرام لے کے ہم حاضر ہیں. پروگرام کا نام ہے سخن پرور. جی ہاں، بزم ادب ویسے تو سخن پروری کا کام بڑے احسن طریقے سے ایک مدت سے انجام دیتی آ رہی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ ایک خاص پروگرام اس طرح سے بھی ہونا چاہیے کہ جس میں سخن سے وابستہ ہمارے جتنے دوست ہیں، جتنے احباب ہیں، ان سب سے ون آن ون ملاقات کی جائے اور کچھ تفصیلی بات چیت کی جائے. اس حوالے سے جو بزم ادب کی منتظمین ہیں اور جو ممبران ہیں، ایک جو متفقہ طور پر نام سامنے آیا وہ تھا سخن پرور. تو آج سخن پرور کا جو پہلا پروگرام ہے اور پائلٹ پروگرام ہے، اس میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید. میں اس پروگرام میں آپ کا دوست جمال اور میرے ساتھ ہمارے بزم ادب کے منتظمین میں سے ایک اور ٹیکنیکل آسپیکٹس کے ماہر جناب عبدالباسط طاہر صاحب بھی موجود ہیں. تھوڑی سی بات میں سب سے پہلے کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے فارمیٹ کے ریفرنس سے، اور پھر ہم انشاءاللہ باسط بھائی کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مشاعرے ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، ٹاک شوز بھی ہم نے کیے، مگر کہیں نہ کہیں یہ لگتا تھا کہ کچھ تشنگی باقی ہے. بات چیت اس طرح سے کھل کے نہیں ہوتی، اتنی تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، ٹائم کا پریشر ہوتا ہے، مہمان زیادہ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو کیوں نہ کچھ اس طرح سے کیا جائے، ایک ایسے سلسلہ کا آغاز کیا جائے کہ جس میں بڑی مفصل بات ہو اور سب کو اچھی طرح سے ہم جان سکیں، اور سب کا جو کام ہے، ہمارے جو مہمان ہیں، ان کے کام کو بھی اپنے ویورز کے سامنے اچھی طرح سے ہم شو کیس کر سکیں. اسی لیے یہ سخن پرور کا جو سلسلہ ہے، یہ اس کا آغاز کیا گیا. میں گزارش کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ اس وقت ہمارے دوست اور میرے کو ہوسٹ عبدالباسط طاہر صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں. اس پروگرام کا ٹیکنیکل آسپیکٹ بھی وہ دیکھ رہے ہیں. تو میں عبدالباسط صاحب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. عبدالباسط بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جمال بھائی، بہت شکریہ، اور جی بہت خوبصورت محفل کا آغاز کیا آپ نے. انشاءاللہ ہم سخن، جی بالکل سخن آپ کی پرور عنایت ہے. خوبصورت نام ہے اور بہت ہی خوبصورت آغاز ہوا ہے. بہت شکریہ. بڑی عنایت ہے، اور اس کا صحرا آپ ہی کے سر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا نام سلیکٹ کرنے میں جتنی محنت کی اور جتنی آپ نے سجیشنز لوگوں سے انوائٹ کی، پھر اس میں سے پروگرام کا جو نام ہے وہ فائنل کیا گیا، تو اس کا کریڈٹ یقیناً سب سے زیادہ آپ کو جاتا ہے. سخن پرور جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، بیسیکلی شو کیس کرے گا کام کو، اور شخصیت کا احاطہ کرنے کی ہم مقتول بھر کوشش کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پروگرام کا دورانیہ ہوگا 1 گھنٹہ. 1 گھنٹے میں جتنا ہم سے بن پڑا وہ ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے اپنے ویورز سے. یہ پروگرام آپ فیس بک پہ لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور آپ سے گزارش صرف اتنی رہے گی کہ پروگرام کو بہتر اور کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، تاکہ ہمیں احساس رہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. کیونکہ یہ پروگرام بہرحال آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کی پسندیدگی اور جو آپ کی سند ہے وہی اس پروگرام کی جان ہے. جی باسط بھائی، میں تھوڑی سی آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ چند الفاظ میں سخن پرور کے حوالے سے کچھ بات کیجیے. آج چونکہ پہلا پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ہم نے اپنے سارے دوستوں کو، سب ویورز کو خوش آمدید کہا ہے، اور یہ سلسلہ ہم ایک ریگولر انٹرولز کے ساتھ یہ پروگرام ہمارے ویورز کے سامنے، بزم ادب کے جو ممبران ہیں، جو چاہنے والے ہیں، جو سپورٹ کرتے ہیں، ان سب کے سامنے آتا رہے گا. تو چند الفاظ میں آپ بھی سخن پرور کے بارے میں کچھ بات کیجیے. جی جمال، جیسے ہم لوگ بہت لمبے عرصے سے اس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم یہاں کے ہر آرٹسٹ کو، لکھنے والے کو، ادیب کو، ہر کسی کو پرووائڈ کیا جائے، جس سے ان کی شخصیت کے، ان کے ادبی سفر کا اور زیادہ احاطہ کیا جا سکے. جو مشاعروں میں بہت کم بیٹھتے ہیں یا بعض اوقات مشاعرے میں زیادہ ٹائم نہیں ملتا، تو جی ایسے تمام نگینوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو ایک مکمل پروگرام دیا جائے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنا کلام سنائیں، اپنے سفر کے حوالے سے بات کریں، جی ادبی جو بھی خدمات مزید آگے ہو سکتی ہیں ان کی رائے سے بھی ہمیں نوازیں کہ اگر ہم کچھ کام صحیح نہیں کر رہے یا کچھ کام کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے تو وہ تجاویز بھی ہمیں دیں. تو یہ ایک ایسا بالکل ٹھیک. پروگرام ہے یہاں کے لوکل شعراء کے لیے، ادیبوں کے لیے، سب کے لیے جو کسی بھی طرح کسی بھی فن سے منسلک ہیں، ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم
مہیا کیا جائے کہ وہ اب آئیں اور اپنے بارے میں بتائیں، اپنی خدمات کا بتائیں، اپنے سفر کا بتائیں. تو یہ ایک چھوٹی سی جی کوشش ہے، جیسے کہ ہم سب لوگ بہت عرصے سے اس موضوع پہ بات کر رہے تھے. آج الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور اپنا پہلا شو اس وقت آن ایئر ہے، لے کے حاضر ہیں. بالکل صحیح. بہت آگے تو تک جو جائے گا انشاءاللہ. جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارے فیس بک لائیو کے توسط سے دیکھنے والے سب ویورز کو ایک دفعہ پھر سے سخن پرور کے پہلے اور پائلٹ پروگرام میں خوش آمدید. جیسے کہ اب تک ہم نے بات کی، سخن پرور ایک پروگرام ہے جو بزم ادب کیا ہی پلیٹ فارم سے ہی بیسیکلی پیش کیا جائے گا، لیکن چونکہ ایک اسپیسیفک حوالے سے ہی پروگرام ہے، اس لیے اس کا نام بھی ہم نے اسپیسیفک اس کو دیا ہے. جب یہ پروگرام، اس کا پائلٹ پروگرام یا اس کا پہلا پروگرام کرنے کا ہم نے سوچا، تو مہمانوں کی تو کہہ لیجیے بہت سارے نام ذہن میں تھے، لیکن آج کے جو ہمارے مہمان ہیں خاص انہی کو ہم نے کیوں چنا، اس حوالے سے میں تھوڑی سی مختصر سی بات کرتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے مہمان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بزم ادب کے حوالے سے جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں، مشاعرہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں. سخن پرور کے حوالے سے عبدالباسط بھائی نے بات کی، میں نے بھی تھوڑی سی گزارشات آپ کے سامنے رکھی، لیکن ہم نے سوچا کہ چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے اور بزم ادب ایک بینر جس کے نیچے یہ سارا پروگرام چل رہا ہے، تو کیوں نہ آج کے پروگرام کے جو مہمان ہیں انہی کو بلایا جائے کہ جنہوں نے اس سفر کا، اس بزم ادب کے پلیٹ فارم کا آغاز کیا اور پہلے دن سے لے کے آج تک جنہوں نے انتہائی محنت سے اور انتہائی کوشش سے اس کو بھرپور کامیابی دلوانے میں اپنا رول ادا کیا. اور بحیثیت شاعر بھی ان کی حیثیت بہت مستند ہے. ہمارے مختلف مشاعرے جو بزم ادب کے پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں وہ بھی، جو دوسرے مشاعرے مختلف پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں وہ بھی، اور کووڈ 19 کے زمانے سے پہلے جو فزیکل گیدرنگز ہوتی تھیں ان میں بھی ان کی شرکت، ان کا کلام پڑھنے والے، سننے والے سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، اور سب ان کی صلاحیتوں کے معترف ہیں. تو کیوں نہ بحیثیت شاعر اور بحیثیت منتظم آج کے پروگرام میں انہی کو دعوت دے لی جائے کہ جن کے دم سے یہ پلیٹ فارم شروع ہوا اور جن کے قدم سے یہ پروگرام اور یہ پلیٹ فارم چل رہا ہے. میری مراد جناب سہیل اقبال صاحب سے ہے. 30 اور 35 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہے ان کی ادبی خدمات کا. ان کی کتاب بھی پبلش ہو چکی ہے اور ہمارے یہاں کیلگری کے رہنے والے بہت سارے دوستوں نے اس کو پڑھا بھی ہے، اور باقی جو دوست ہیں انہوں نے بھی ان کے کلام سے استفادہ کیا ہے. پروگرامز اپنا بزم ادب کے جو ہیں مختلف پروگرام، ان میں وہ اپنا کلام شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. نظم بھی لکھتے ہیں، غزل بھی لکھتے ہیں، پنجابی بھی لکھتے ہیں، اردو بھی لکھتے ہیں، ماہیہ بھی لکھتے ہیں. تمام تر جو کہہ لیجیے رائے جسناف ہیں شاعری کی آج کے دور میں، ان سب میں ان کا سکہ سب مانتے ہیں. میں جناب سہیل اقبال صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں، اس پہلے پروگرام میں مہمان ہیں، تو تشریف لائیں اور ہم ان سے بات چیت کا آغاز کریں گے. جی سہیل اقبال صاحب. جی جمال بھائی بہت شکریہ. تمام سامعین، تمام سننے والوں کو میری طرف سے آداب. اور باسط بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آج کے اس اتنے خوبصورت محفل کو آرگنائز کرنے کے لیے. جی سہیل بھائی، میں جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب کے تعاون سے ہی آج کی پہلی جو ادبی نشست ہے یہ ہونے جا رہی ہے. تو جی بالکل بالکل سہیل بھائی، میں ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے سب ناظرین سے بات کر رہا تھا، سب ویورز سے، کہ آج کے پروگرام میں آپ کو بحیثیت مہمان بلانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت شاعر ہم آپ کی شخصیت کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں. آپ کا کلام تو ہم مشاعروں میں سنتے آ رہے ہیں، بزم ادب کے پلیٹ فارم سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن بحیثیت شاعر آپ کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے بات چیت کا کبھی موقع نہیں ملا. مشاعروں میں چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، مہمان زیادہ ہوتے ہیں، پریشر بہت ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، فارمیٹ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے کہ بڑا ہی ٹائٹ اسکیجول ہوتا ہے. تو آج ہمیں موقع ملے گا کہ ہم سہیل اقبال کو بحیثیت شاعر جانیں گے اور زیادہ، اور کھل کے کچھ بات چیت ہوگی. اور دوسری جو وجہ تھی آج آپ کو زحمت دینے کی اس پروگرام میں، وہ یہ تھی کہ بزم ادب کا پلیٹ فارم جو ہے آپ نے شروع کیا اپنے چند دوستوں کے تعاون سے، اور ایک عرصہ سے یہ خدمت کرتا ہوا رہا ہے. تو سب سے پہلے اسی سے بات چیت کا آغاز کیے لیتے ہیں. بزم ادب آپ نے
شروع کیا، تھوڑی سی اس کے بارے میں مجھے بتائیے تفصیل کہ یہ کب اور کیسے آپ نے شروع کیا اور اس کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ جی جمال بھائی، یہ میں 99 میں آیا تھا کینیڈا میں، اور غالباً 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ جب میری جو سب سے پہلی ملاقات ہے وہ محترم اقبال حیدر صاحب سے ہوئی. ان کے گھر میں ہی ایک ادبی محفل اور ایک ادبی مشاعرہ تھا. تو جی وہاں سے مطلب یہ خیال تو ذہن میں تھا کہ اس وقت یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کو اتنی بڑی تعداد بھی نہیں تھی. تو یہی خیال آیا کہ کیوں نہ اس طرح کی ایک ادبی نشست کا آغاز کیا جائے جس جی میں خالصتاً جو ادب سے ہی پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ آئیں بیٹھیں، اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ آئیں، وہ آ کے بیٹھیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، اپنی کچھ کہیں. تو اس طرح سے یہ کرتے ہوئے 2001 کی بات ہے غالباً کہ جب ہم نے پہلی جو ادبی نشست کا آغاز کیا، اور باسط بھائی ان پہلے ممبران میں سے ہیں. میں اور باسط بھائی اور ساتھ اور بھی دیگر ہمارے معزز دوست تھے جو کہ بعد میں مختلف مجبوریوں کی وجہ سے وہ یہاں سے کوئی موو کر گیا، کوئی چلے گئے. تو اس طرح سے یہ ہمارا ایک ادبی نشستوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ بڑھتا گیا، اور پھر درمیان میں تھوڑا سا وقفہ بھی آیا، لیکن پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا. 1 on 1 چلتا رہا، محفلوں کی صورت میں چلتا رہا، مشاعروں کی صورت میں چلتا رہا، اور آج تک یہ اب تو یہ زوم کا زمانہ ہے، اب اور زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اب اور زیادہ ایکٹیولی ہم اس چیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے جس زمانے میں 20 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا سہیل بھائی، 20 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، جی لیکن ادبی میدان میں یہ بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں مانا جاتا، اس میں تو اور بھی زیادہ زمانے لگ جاتے ہیں چیزوں کو اسٹیبلش ہوتے ہوئے. لیکن جب آپ نے یہ شروع کیا تھا تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ یعنی آپ کی نشستیں یا آپ کے مشاعرے ظاہر ہے اس وقت مختلف تھا، ٹیکنالوجی تب اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے آج ہے. آپ کے ذہن میں کبھی تھا کہ یہ فیس بک پیج اس کا ڈیولپ ہوگا یا یہ آن لائن مشاعروں کی ایک جو ہے ریت ہے یہ نبھانی ہوگی، یا اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ مختلف ملکوں سے جو شعراء اکرام ہیں وہ اب بزم ادب کے پلیٹ فارم سے جڑتے ہیں، جیسے پچھلا جو مشاعرہ تھا اس میں ملائیشیا سے تھے، جرمنی سے تھے، امریکہ سے تھے، اور ٹورانٹو سے، اس طرح سے ہم سب لوگوں کو لیتے ہیں. تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو، یہ جو ڈراسٹک سی چینج آئی ہے پچھلے 10 سالوں میں بالعموم اور 5 سے 6 سالوں میں بالخصوص، اور اس میں بھی پچھلے 8-10 مہینوں میں اور زیادہ اسپیسیفکلی، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ سوچا تھا کبھی آپ نے؟ بڑا اچھا سوال کیا. یہ بڑا اچھا لگتا ہے. ویسے تو اس سے اب ایک یہ ہوا ہے کہ واقعی وہ دنیا جو ایک گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ تھا، اب وہ واقعی ہم حقیقتاً اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آج سے 15 سال پہلے یا ایون 10 سال پہلے بھی میں کہوں تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی نے بھی سوچا تھا کہ اس طرح سے ہم ایک اس طرح کا مشاعرہ بھی ہو سکے گا کہ انڈیا، پاکستان یا یورپ یا امریکہ یا کینیڈا سے لوگ سارے کے سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے. تو یہ جس طرح سے واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا، جس طرح سے یہ پچھلے 1 سال میں ریپڈلی اتنی دنیا چینج ہوئی ہے، اور یہ واقعی ایک بہت ہی مطلب حیرت انگیز بھی ہے. اور آج سے مطلب 15 سال یا 20 سال پہلے جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، اس وقت تو ہم ٹوٹل کہہ لیجیے 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، بس یہی لوگ ہوا کرتے تھے جو کبھی نشستوں میں آئے، کبھی کسی کے گھر بیٹھ گئے، کبھی کسی ریسٹورینٹ پہ بیٹھ گئے. تو اسی طرح سے بالمشافہہ ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ پھر ایک بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ اور یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زوم ایپ نے اور یہ جو آن لائن کلچر نے اب یہ ہر چیز چینج کر دی ہے. اب یہی فیوچر ہے. میں تو بار بار یہی چیز کہتا ہوں کہ یہی ہمارا بس اب مستقبل ہے، اور اسی پہ ہی سب کچھ ہوا کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آن لائن چیزیں، جی ہاں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے اس بارے میں پہلے بھی تفصیلی بات کی تھی کہ جو لطف ہوتا ہے بات چیت کا وہ آمنے سامنے بیٹھ کے کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک ایڈوانٹیج بھی ہے، جسے کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ ایسے بہت سارے دوست ہمارے ساتھ آن لائن اب شامل ہو جاتے ہیں جو اگر ان کو فلائی کر کے آنا پڑتا ہے یا ان کو فزیکلی حاضر ہونا پڑتا ہے اس پروگرام میں تو یا کسی مشاعرے میں تو بڑی دقت ہوتی ہے اور بڑی اس میں ٹائم کنزیومنگ اور انکنوینئنس سا وہ سب کچھ ہوتا. اچھا سہیل بھائی، آگے بڑھاتے ہیں بات کو. جی. ادب
کی بات آپ نے کی, آپ نے پلیٹ فارم کا سوچا, 20 سال کا عرصہ گزر چکا, اور اس میں آپ نے کہا اپس اینڈ ڈاؤن بھی آئے, اس میں آپ نے مشاعرے بھی کروائے, اس میں ساری باتیں پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہے, بہت زیادہ ممبران جڑ چکے ہیں اس کے ساتھ, اور آپ کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے. سخن پرور پروگرام آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے, آج یہ پہلا پروگرام ہے, اور آپ اس میں اس کے پہلے مہمان ہیں. سخن پرور کو کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں, آپ کے پلیٹ فارم تو موجود تھا بزم ادب کا, اور تو اس میں ایک اور پروگرام کی ضرورت بحیثیت منتظم آپ کو کیوں پیش آئی, آپ کا کیا خیال ہے؟ جی, آپ آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں, لیکن اس پہ تھوڑا سا میں یہ بس ایڈ کروں گا کہ واقعی جب آن لائن ہم کوئی بھی مشاعرہ کرتے ہیں یا فزیکلی بھی کوئی مشاعرہ کرتے ہیں, تو اس میں ایک ٹائم کی بندش ہوتی ہے. ہم کچھ لوگوں کو بہت سننا چاہتے ہیں, کچھ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, لیکن وہ وہاں پر ممکن نہیں ہوتا. تو وہیں سے یہ خیال آیا تھا, مطلب جس کے روح رواں آپ بھی ہیں, باسط بھائی ہیں, محسن کاظمی صاحب ہیں, کہ اور یہ ہماری بزم ادب کی جو میٹنگ تھی جس میں یہی بات ہوئی تھی کہ ہم کچھ اس طرح کا سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس سے ہم ان تمام نہ صرف شعراء بلکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی جو کہ کوئی بھی تخلیقی کام ہو رہا ہے, وہ ادبی ہو سکتا ہے, کوئی پینٹنگ, کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ, تو ان سب حضرات کو یا ان خواتین و حضرات کو ہم ون آن ون اس طرح کے ایک پلیٹ فارم پہ لیا جائے, اس طرح کے ایک پروگرام میں لیا جائے جس پہ ہم ان کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکیں, ان کے کام کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکیں, ان کو سن سکیں, یا جس طرح کا بھی وہ تخلیقی کام کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بہتر طریقے سے جان سکیں, جو کہ پبلکلی یا وہ اس ادبی فورم پر ممکن نہیں ہے. تو بس یہی کا یہ ایک محرک بنا, اور پھر آج الحمدللہ اس کا پہلا پروگرام آپ سب دوستوں کے تعاون سے سب کے سامنے ہے, پیش کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. چل بھائی, بزم ادب کے حوالے سے بات ہوگی, سخن پرور کے حوالے سے بات ہوگی. ہم آج آپ کو ہم نے جو دعوت دی ہے, زحمت دی ہے, اس کا ایک بڑا مقصد آپ کی شخصیت کے بارے میں بحیثیت شاعر جاننا بھی ہے. کبھی اس معاملے میں بات نہیں ہو پائی ہے زیادہ, اور آن ایئر تو بالکل کبھی بھی نہیں ہو پائی. یہ فرمائیے کہ اگر میں میری تھوڑی سی عادت یہ ہے کہ میں ٹریڈیشنل سوالات سے تھوڑا سا بچ کے چلتا ہوں, لیکن بہرحال جاننا بھی ہمیں ہے, کچھ بیسک کویشچن ذہن میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں جاننے ہیں, اور انہی سے گفتگو کا آغاز عام طور پہ کیا جاتا ہے. اگر میں یہ پوچھوں کہ شاعری کا شوق آپ کو کب سے ہوا, تو بڑا وہ ایک سی بات ہوگی, اور آپ کے لیے شاید اس کا جواب دینا ممکن بھی نہ ہو. لیکن اگر میں یہ پوچھ لوں آپ سے کہ پہلا شعر, پہلی محبت کی طرح ہمیشہ ویسے کہتے ہیں یاد رہتا, پہلا شعر جو ہے وہ کب موزوں ہوا, کچھ یاد پڑتا ہے, کب کہا آپ نے؟ شوق تو یقیناً آپ کو شروع سے ہوگا, ہوش سنبھالتے ہی اسکول کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں ادب سے وابستہ آپ ہو گئے ہوں گے. یہ چیز اندر موجود ہوتی ہے, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا اظہار کرنے کی پوزیشن میں آدمی آتا ہے, یا اس کی صحیح کرتا ہے. پہلا شعر کب موزوں ہوا؟ جمال بھائی, اس طرح ہے کہ شوق تو 7ویں 8ویں یا شاید غالباً اس سے بھی پہلے کا ہوگا. جب کلاس میں تھا تو جب بھی کہیں کوئی اچھا شعر سننا, میرا یہ معمول رہا ہے کہ میں اس کو ہمیشہ اپنی اچھا کلام کو میں اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا رہا, اور وہ ڈائری آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے میں نے. اس میں ہاں جی, اس میں میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہ کہوں تو مور دین 5000 کے قریب اشعار ہیں جو میرے پاس دیگر شعراء کے جو مجھے اچھے لگے وہ میں نے لکھ رکھے ہیں تب اس زمانے سے. آپ کا انتخاب کبھی کبھار ہم دیکھتے رہتے ہیں, آپ مجھے لگتا ہے اسی میں سے جو ہے وہ شیئر کیا کرتے ہیں کبھی کبھار انتخاب کے نام سے. تو آپ سوال کی طرف دوستوں کے ساتھ کیونکہ وہ پرانے اور سٹائل تھا, اور طرح کی موضوعات ہیں اور طرح کی وہ چیزیں ہیں. تو جو مجھے یاد ہے, جو پہلا جو شعر جو واقعی موزوں تھا اور جس پر کہہ لیجئے کہ استاد محترم نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, تو وہ شاید 10ویں کی بات ہوگی. اچھا, میٹرک کا زمانہ, جب کانشیس کچھ میچور ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ ابھی کچا ہوتا ہے, تو وہ وقت بڑا حسین ہوتا ہے ویسے کہتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس سے پہلے اس سے پہلے بس یہی تھا کہ اس سے پہلے ذرا تر آزاد نظمیں, نثری نظمیں یہی کچھ لکھی تھیں. مطلب پہلا باوزن شعر جو تھا وہ بس انہی دنوں میں پھر اسرا ہوا. جی
ابھی آپ نے ذکر کیا کہ استاد محترم جی تو تھوڑا سا ان کے بارے میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ذکر فرمائیں کہ استاد محترم اس وقت کون تھے جن سے آپ نے کچھ روشنی لی یا جی کسی سے باقاعدہ آپ نے سیکھنے کی کوشش کی. سیکھنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہ چیز ان بلڈ تو انسان میں ہوتی ہے، لیکن جو عروج ہیں، جو رموز ہیں، جو کچھ تکنیکی پہلو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ رہنمائی چاہیے ہوتی ہے اور لینی چاہیے. اس حوالے سے کچھ بات کیجیے. جی وہ میرے استاد بلکہ پروفیسر کہہ لیجیے محترم جناب حیدر قریشی صاحب ہیں جو جی حال مقیم جرمنی ہیں. تو ان جی سے ایک اس طرح ہوا کہ ان سے ایک تعلق تھا، ان سے ملنا ملانا تھا. تو وہاں سے وہ ایک ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے. جی ان کا مطلب افسانہ نگاری میں، ماہیہ نگاری میں، غزل، انہوں نے ہر اصناف میں انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور لکھ رکھا ہے. اور غالباً 12 سے زائد کتب بھی ہیں ان کی جو جی پبلش ہو چکی ہیں. تو وہ میرے استاد اس وقت پہلے تھے اور آج بھی ہیں. آج بھی جب کچھ لکھتا ہوں تو ان کو میں ایک ان کی مشورے کے لیے آج بھی ان کو میں بھیجتا ہوں. اور جب تک ان کی وہ آ نہ جائے مجھے مطلب اصلاح کہہ لیجیے یا جو بھی ان کا مشورہ، تو اس کے بغیر میں اس کو کہیں بھی شائع نہیں کرتا. تو بعد میں جی اس طرح ہوا کہ وہ کالج میں تو وہ میرے اردو کے وہ پروفیسر بھی تھے، تو ان سے ایک اور ذرا تعلق گہرا ہو گیا. تو یہ ملنا ملانا رہا. اور پھر بعد میں جرمنی چلا گیا. تو ایسا ہوا کہ 2-4 سال بعد وہ بھی جرمنی واپس آ گئے، تو اپنی فیملی کے ساتھ وہ بھی وہاں ہجرت کر گئے. تو وہاں سے پھر ان کے ساتھ تو ایک مسلسل رابطہ رہا، اور وہاں پہ مشاعروں میں، ادبی محفلوں میں، اور یوں کہہ لیجیے کہ تقریباً ہر ویکنڈ پر ہی ملنا ملانا تھا. تو اس سے پھر یہ جو ہے یہ شوق مزید بڑھتا چلا گیا. بالکل ٹھیک. سہیل بھائی، ضرورت ہوتی ہے کسی شاعر کو کسی سے رہنمائی کی؟ یہ تو کہا جاتا ہے آپ اس میں مختلف اسکول آف تھاٹ ہے، آپ کا ماننا کیا ہے؟ جی یہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بڑی ہمارے شہر کیلگری میں خاص طور پہ اس کے معاملے میں بڑی مختلف آراء پائی جاتی ہیں. آپ کا اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں، میرا اس میں یہ ہے کہ آپ چاہے جس مرضی لیول کے بن جائیں، جس مرضی لیول کے ہو جائیں، آپ کو ہر دور میں آپ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ پرفیکٹ ہو گئے ہیں، آپ ایک انٹرنیشنل مقام کو چھو چکے ہیں، تو اس دن سمجھ لیجئے کہ بس آپ کا وہ آخری دن ہے. ادبی جی لحاظ سے، تخلیقی لحاظ سے، جس مرضی اس کو لیول کو سمجھ. اس کو میں اس طرح سے بھی ایک اور مثال بھی دینا چاہوں گا کہ مرحومہ پروین شاکر، محترمہ پروین شاکر صاحبہ میری بڑی فیوریٹ تھی. وہ جی اپنے آخری دنوں تک احمد ندیم قاسمی صاحب، محترم احمد ندیم قاسمی صاحب کو ضرور دکھایا کرتی تھی کہ یہ میں نے کچھ نیا لکھا ہے. تو حالانکہ احمد ندیم قاسمی صاحب اس پر کچھ بھی چینجز نہیں کیا کرتے تھے. تو جی لیکن یہ جو استاد کا ایک جو رشتہ ہے یا کسی سے اصلاح لینا ہے، اس سے کوئی چھوٹا بڑا یا کوئی یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک ادب کا ایک اور ایک لیول ہے. اگر کسی کو دکھا دیا جائے، مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمارے کیلگری میں عبدالباسط طاہر صاحب ہیں، یہ میرے دوسرے استاد ہیں. تو جی جی میں ان کو بھی آج تک دکھاتا ہوں، اور ابھی پچھلے ہفتے بھی ان کو کچھ لکھا ہے، ان کو دکھایا. تو یہ دکھانے سے اور ایک مشورہ لے لینے سے کچھ بھی ان چیزوں پر، بلکہ آپ کی اس تخلیقی صلاحیت پر نکھار آتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور یہ عمل چلتا رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. سیکھنے کا عمل تو ہمیشہ بالکل آپ نے بالکل درست کہا، چلتا رہنا چاہیے اور اسی سے ہی نکھار آتا ہے. اور پرفیکشن تو خیر بڑی دور کی بات ہے، اس میں بڑا وقت لگتا ہے. لیکن ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے جو استاد تھے یا اساتذہ ہیں کہنا چاہیے، ان کی جو رہنمائی ہے، ان کی جو تعلیم ہے، آپ نے یقیناً اس کو اپنے اندر بہت اچھی طرح سے جذب کیا ہے، کیونکہ وہ رنگ آپ کے کام میں، آپ کے کلام میں نظر آتا ہے. تو یہ ایک ہونہار اور ایک فرما بردار شاگرد ہونے کا جو ثبوت ہے وہ آپ نے بالکل دیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو اس کی جو کہہ لیجیے منہ بولتا ثبوت ہے، وہ ہے آپ کا کلام. میرے ساتھ اس وقت ہمارے ایک اور دوست جو کہ بزم ادب کے بڑے سرگرم ممبر ہیں،
اور مشاعروں میں ان کی شرکت بڑی لازمی مانی جاتی ہے. بڑے ایک خاص یونیک انداز ہے ان کا پڑھنے کا, بڑا نپتلا اور بڑا اچھا کلام وہ پیش کیا کرتے ہیں اکثر. تو میں ان کو 2 منٹ کے لیے لینا چاہوں گا آن لائن, اور ان سے آپ کے بارے میں کچھ الفاظ ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو میں ویلکم کرنا چاہوں گا جناب محسن اقبال صاحب کو. محسن اقبال صاحب, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں سر؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے جمال؟ جی جی بالکل, آپ کی آواز ہمیں بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. اور ویلکم ٹو سخن پرور. بہت شکریہ. یہ بڑی ایک عنایت, مشترکہ آپ نے کاوش وقت تھی. نکالا اور پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. ہماری آج کی جو شخصیت ہے, جو ہمارے مہمان ہیں, وہ جناب سہیل اقبال صاحب ہیں. تو سہیل اقبال بھائی کے کلام کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں آپ جو تاثرات ہیں آپ کے, وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز سے آپ شیئر کریں. جی بہت شکریہ جمال. میں تمام منتظمین اور بزم ادب کے جو روح رواں ہیں, سہیل اقبال صاحب, آپ کو, باسط صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے. ایک جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ طے کیا گیا تھا. سہیل, میں کیا کہوں سہیل کے بارے میں, اتنے اچھے شخص ہیں, بہت دوستوں کے دوست ہیں, اور بہت طویل جان پہچان نہیں ہے, لیکن میں ان سے بات چیت کر کے مجھے ایسا لگا کہ میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں. اور بہت اچھے شاعر ہیں. ان کی محفل میں بیٹھ کے لطف آتا ہے. آپ بھی کئی دفعہ اس محفل کا حصہ رہے ہیں, بیٹھے ہیں ہم لوگ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ ادب کے حوالے سے جو انہوں نے بزم ادب بنائی ہے. اور آج کل جو دور ہے, اب وہ دور وہی ہو چکا ہے کہ جو جیسے کہا تھا کہ گلوبل ورلڈ ہو گیا ہے. تو ٹائم ہے نہیں کسی کے پاس اتنا بیٹھنے کا, نہ حالات ہیں ایسے. تو اس حوالے سے سہیل اقبال نے یہ ایک اچھی چیز سوچی ہے, اور بزم ادب کے دیگر جو رکن ہیں ان سب نے مل کے یہ آئیڈیا لگایا کہ یہی ہونا چاہیے, اور اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. جہاں تک سہیل اقبال کی شاعری کی بات ہے, بہت اچھا کہتے ہیں. چھوٹی بہر میں خود کیونکہ چھوٹی بہر میں کہنا پسند کرتا ہوں, اور بہت کمال کی غزلیں ہیں, اور سن کے لطف آتا ہے, اور پڑھتا ہوں میں. بلکہ کئی دفعہ جو ہے کتاب میں ان کی پڑھ چکا ہوں, اور بار بار کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے بھی ان زمین پہ غزلیں کہی ہیں جو سہیل اقبال جس میں کہہ چکے ہیں. جی جی محسن بھائی, بہت عنایت, بڑی محبت, آپ نے وقت نکالا, ہمیں جوائن کیا, اور اپنے سہیل اقبال صاحب کی شخصیت اور بزم ادب کے حوالے سے اپنے جو تاثرات ہیں, اپنی جو رائے ہے, اس سے ہمیں نوازا. آپ کی شمولیت کے لیے ہم بڑے مشکور ہیں. بہت نوازش. بس صرف میں ایک بات کہہ کے اپنی کلام کو اختتام کروں گا کہ میں دعا گو ہوں کہ یہ بزم ادب دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے. کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل الجھنیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو نکال کے اس کو پھلانگتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. سہیل اقبال, آپ کا بہت شکریہ, سلامت رہیں. باسط صاحب, جمال, آپ کا بہت شکریہ. محسن بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا, اور اتنے اچھے الفاظ کہنے کے لیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے. بہت شکریہ, خدا حافظ, سلامت رہیے. بڑی عنایت. ابھی بات کر رہے تھے ہم کہ مشاعرے جو ہے وہ فزیکل گیدرنگز ہوا کرتی تھیں, اور اس میں سامعین ہوا کرتے تھے, اس میں سٹیج تھا, اس میں شعراء اکرام بیٹھتے تھے, اس میں شمع محفل یا شمع محفل کا سمبل سامنے رکھا جاتا تھا. شعراء اکرام جو اپنا کلام پیش کرتے تھے, اور داد وہیں انسٹنٹ ان تک آ جاتی تھی. ایسے ہماری کیلگری میں کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں جو مشاعرے منعقد کروانے میں اور ادبی محافل منعقد کروانے میں جن کی بہت خدمات ہیں. اور اس سب سے پہلے میں نام لوں گا جو پی سی سی اے, پاکستان کینیڈا کلچرل ایسوسی ایشن ہے, اس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں کرسا, اور ویسے خود بھی ادب سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں, ذوق بہت عمدہ ہے. اور پی سی سی اے کے پلیٹ فارم سے جو مشاعرے ہیں ریگولر منعقد کرواتے رہے جب تک کہ حالات نے اجازت دی, اور اس میں ہم سب نے شرکت کی. سہیل اقبال صاحب بھی اس میں شرکت کرتے تھے. آج ہمارے پروگرام میں وہ وقت نکال کے, مجھے پتا ہے کہ ان کا ایک اور بھی مصروفیت, ان کی کمٹمنٹ تھا, لیکن انہوں نے انتہائی مصروفیت میں سے وقت نکالا ہے, چند منٹ ہمارے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب اس وقت اسد بخاری صاحب, اور میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گا سخن پرور کے اس پہلے اور پائلٹ پروگرام میں. اسد بخاری صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, آداب.
बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपने वक्त निकाला, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मुझे पता है आपकी एक एंगेजमेंट है जिसके लिए आपको निकलना है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि बज़्म अदब के हवाले से आप अपने तासुरात का इजहार कीजिए हमारे साथ। और सुहेल इकबाल हमारे आज पहले मेहमान हैं, इनके कलाम के, इनकी शख्सियत के बारे में बहसीत इनको आपने कैसा पाया, कुछ हमें अपनी राय से नवाजिए। बहुत शुक्रिया। जमाल साहब, आप भी बहुत अरसे से, एक तवील अरसे से कैलगरी में हैं। कैलगरी में बहुत से दोस्त हैं जो अदब के लिए और ख़ास तौर पे उर्दू अदब के लिए अपनी अपनी काविशें कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो उसमें एक कमी नज़र आई वो ये कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती। कुछ अरसा बहुत जोश रहता है, उसके बाद फिर मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, मसरूफियात और गम रोज़गार हो या जो भी हो। बज़्म अदब हैसियत से यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि एक तवील अरसे से ये अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं, और उसको ख़ास तौर पे जो वो कहते हैं ना कि जो वक्त है और जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे जा रही है उसके साथ साथ खुद को हम आहंग भी कर रहे हैं। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत क्यों है, मैं यूँ देखता हूँ लिटरेचर के लिए आप लफ्ज़ जो है हम जो उर्दू ज़बान है वो अदब इस्तेमाल करती है, यानी कि मैनर्स और एटिकेट्स के मायने में भी वही इस्तेमाल होता है। ये बड़ी खूबसूरत बात की वैसे बुखारी साहब आपने। ये अदब जो लफ्ज़ इसको दिया गया है, ये इसके पीछे वजूहात हैं और ये बड़ा उम्दा पहलू नुमाया किया आपने। एग्जैक्टली देखें, जो उर्दू है वो निकली ही सारी मुश्तरका तहजीब जो भारत की, हिंदुस्तान की उस वक्त की थी, वहां से निकली और उसने हर जगह के खूबसूरत फूल अपने में रखे और उसको आगे लेके गए। उस हैसियत से यकीनन ये बहुत अच्छा काम। अब ये जो सुखन परवर का आपका ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगेन बहुत खूबसूरत। जमाल साहब, आपके रेडियो प्रोग्राम्स से हम मुस्तफीद होते रहे, अब उस तरीके से रेगुलर रेडियो सुनना भी मुश्किल हो गया है। कोई गाड़ी चला रहे हो तो उस वक्त ही सुनते हैं जी। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल करके जो आप लोग कर रहे हैं, ये उस वक्त लाइव भी लोग देखते हैं और उसके बाद जब भी चाहे, जब अपनी सहूलत के मुताबिक जाके देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों का यूट्यूब का चैनल भी है, तो यूट्यूब पे भी पोस्ट करें और फेसबुक पे भी खास तौर पे। जी बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स को याद दहानी करवाता चलूं, ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी मौजूद होता है और फेसबुक पे भी ये इसकी रिकॉर्डिंग होती है। आप में से जिसको जब सहूलत हो उसको देख भी सकता है और उसको रीशेयर भी कर सकता है। बल्कि गुजारिश रहेगी कि आप इसको रीशेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो सकें और अपने फीडबैक। मैं अदब का तनकीद करने वाला नहीं हूँ, लेकिन चंद बातें सुहेल साहब के बारे में चुपती कहूंगा। ओह अल्लाह अकबर, जरूर। वो यूं है कि मेरा अदब जो है, जो उर्दू अदब की सबसे बड़ी तहरीक थी, अदब बराए जिंदगी वाली तरक्की पसंद तहरीक, मैं वहां जाके रुक गया अदब में। कि अब सुहेल साहब रोमांस के शायर हैं, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं, लेकिन आज मैं इनकी किताब देख रहा था आपके प्रोग्राम के लिए, तो मुझे अदब बराए जिंदगी का बेहतरीन शेर मिले जी। तो पहले तो मैं वो करूंगा, किस कदर मादा परस्ती है यहाँ, वाह, खल्क रोटी को तरसती है यहाँ, क्या कहने, कीमती है जिंदगानी अब सुहेल, और अजल कितनी ही सस्ती है यहाँ, क्या कहने। बहुत खूब। तो बाएं बाजू का रुझान लग रहा है मुझे इनकी शायरी में, अर्शद भाई देख लीजिए आप। बिल्कुल ये कामरेड है हमारे, ये हमारे कामरेड हैं। इनको सुल्ख सलाम पेश करना पड़ेगा। बिल्कुल सुल्ख सलाम। तो जो मुझे एक तो ये शेर और ये सारी गजल मुझे बहुत पसंद आई। जो अभी मोहसिन साहब ने बात की थी, छोटी बहर में कहते हैं, छोटी बहर में कहना आसान नहीं है, और बहुत खूबसूरत अंदाज में। और जो उससे भी ज्यादा अहम बात, मुझे बात लोग इसको दूसरी तरह देखते हैं, भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। अल्फाज का रोब आपको इनकी शायरी में नजर नहीं आएगा कि कहीं बता रहे हैं कि मैं बहुत ही सकील उर्दू बोल सकता हूँ, मैं फारसी की तरकीब इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं अरबी की। बहुत सिंपल आम फहम अल्फाज होते हैं जिसमें मफहूम
بات کو آسان کرنا اور مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشکل بات کرنا آسان ہے, بات کو آسان کر کے تاکہ اس کا ابلاغ وسیع ہو سکے. تو سہیل صاحب کی یہ بھی مجھے خوبی جو ہے ان کی شاعری میں بہت ہی اچھی لگی, اور خاص طور پہ جو یہ ہے بچھڑتے لمحے, اس کتاب میں آپ کو بہت واضح نظر آئے گا, کسی جگہ پہ آپ کو جو روانی ہے وہ رکتی نہیں ہے, اور الفاظ جو ہیں بہت ہی خوبصورت اور آسان سہل الفاظ ہوتے ہیں. اس میں یقیناً اس میں آپ کو ادب کی چاشنی بھی ملتی ہے اور ابلاغ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. سہیل صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور اسی طرح آپ لکھتے رہیں اور ہمیں نئے اپنی کاوشیں سناتے رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ اسد بھائی, بہت شکریہ اسد بخاری صاحب. جناب دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. اپنا پروگرام جاری رکھیں. میں نے ایک پروگرام ہے اس میں شرکت کرنی ہے اور میں ہی اس میں پریزنٹر ہوں, تو اس لیے میں پروگرام بعد میں نکالا. اسد بخاری بھائی, آئی ایم پرسنلی ویری مچ obliged, اور بڑی محبت ہے آپ نے. مجھے پتا ہے کہ میرے خیال میں چند ہی منٹوں میں آپ کا دوسرا پروگرام بھی شروع ہونے والا. تو سر بڑی بہت ممنون ہوں. نہیں, یہ شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ مجھے موقع دیا اور یہ اعزاز بخشا. بہت شکریہ. بڑی عنایت, بہت نوازش. جی ویورز, ہمارے ساتھ تھے اسد بخاری صاحب, جو کہ پاکستان کینیڈا کلچرل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. بہت لمبا عرصہ شہر کی بہت جانی مانی ادبی اور سماجی شخصیت ہیں, اور انہوں نے اپنے خیالات کا, اپنے تاثرات کا, اپنی رائے کا اظہار کیا ہمارے ساتھ نظم ادب کے حوالے سے اور سہیل اقبال کے حوالے سے. سہیل بھائی یہ بتائیے جی کہ ایک کتاب تو آپ کے بھی بخاری صاحب بھی اس کو اس میں سے کلام کوٹ کر رہے تھے, اور ہمارے باقی دوستوں نے بھی اس کو دیکھا ہے. کچھ آنے والے دنوں میں کچھ پروجیکٹ چل رہا ہے, کچھ کسی دوسری کتاب پہ کام ہو رہا ہے, یہ سفر آگے کس طرح سے چل رہا ہے؟ جی جمال بھائی, پہلی کتاب جو تھی میری بچھڑتے لمحے کے نام سے, پچھلے سال اس کی یہیں کیلگری شہر میں ہی رونمائی ہوئی تھی. تو اب دوسری جو کتاب ہے اس پر کام چل رہا ہے, اور تقریباً 60 کے قریب غزلیں فائنل ہو چکی ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی سی کچھ اور ذرا اس میں ٹائم لیا جائے اور کچھ اور بھی اضافہ کیا جائے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگلے سال تک وہ بھی آ جائے گی منظر عام پہ, وہ بھی جی انشاءاللہ انتظار رہے گا ہمیں بہت بہت. اچھا سہیل بھائی یہ بتائیے, ابھی جیسے کہ ہمارے جو دوسرے دو مہمان تھے انہوں نے بحر کی بات کی اور ساری, میں نے ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے غزل بھی کہی, آپ نظم بھی کہتے ہیں, آپ نے اردو میں بھی کہا, آپ نے پنجابی میں بھی کہا, آپ نے مائیے بھی کہے. آپ کے دل کے قریب کون سی جو صنف ہے وہ زیادہ ہے؟ آپ کیا کہہ کے اپنے آپ کو ریلیوڈ محسوس کرتے ہیں زیادہ, جس کو کہتے ہیں کہ سینس آف اکمپلشمنٹ آپ کو کیسے ملتی ہے؟ کس چیز کو کہہ کے آپ غزل کہنا زیادہ دل کے قریب ہے, نظم کہنا زیادہ قریب ہے, مائیا آپ نے کہا, کیسے لگتا ہے؟ جمال بھائی اس طرح ہے کہ شروع جو میں نے آغاز کیا تھا وہ نثری نظم سے کیا تھا. تو نثری نظم میں کہنا, چونکہ اس میں بہت زیادہ آپ کے پاس ایک وسیع کینوس ہوتا ہے, اس پہ آپ کافی کچھ لکھ سکتے ہیں, تو وہ بڑا اس وقت آسان لگتا تھا اور ایک سلسلہ مطلب تھا. لیکن جیسے جیسے یوں کہیے کہ آگہی بڑھتی گئی, جیسے جیسے اساتذہ سے سیکھتے گئے اور جس طرح سے اپنا ناقص علم میں اضافہ ہوتا گیا, تو اب آج کی اگر تاریخ میں پوچھا جائے تو آج کی تاریخ میں یہ کہوں گا کہ غزل سب سے زیادہ خوبصورت ذریعہ اظہار ہے. اچھا بالکل ٹھیک, جی آپ کے دل کے زیادہ قریب غزل ہے. جی بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے, یہ ماہیا پنجابی کی ایک روایت بھی ہے, پنجابی کی ثقافت کا ایک حصہ بھی ہے, جی اور تعلق چونکہ آپ کا بھی پنجاب سے ہے, تو یہ ماہیا لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اس میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں طب آزمائی کی ہے, اس ماہیے کی جو صنف ہے اس میں. جی وہ میرے استاد محترم جناب پروفیسر حیدر قریشی صاحب کی وجہ سے, کیونکہ وہ تھے جنہوں نے پنجابی ماہیا کو اردو میں متعارف کروایا اور اس کے درست اوزان مقرر کیے. تو اور اس پر ان کی مطلب 2-3 کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں جس میں انہوں نے
یہ جو اردو مایا نگاری ہے یہ بعد میں ہندوستانی فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ گانوں میں گائی گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ اردو کا یہ مایا نگاری ہے. تو وہی بات جب علم ہوا تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو اتنی خوبصورت ایک صنف ہے تو کیوں نہ اس میں بھی کچھ لکھا جائے. تو خیر اور وہی بات کہ 2.5 مصروں میں کچھ کہنا اور ایک مکمل مضمون کہنا پنجابی میں تو وہ اس کی بڑی زبردست قسم کی اصطلاحیں ہیں، لیکن پنجابی میں بھی خیر جو مائیے کہے گئے ہیں وہ بڑے اچھے بڑے زبردست ہیں اور بڑے ضرب المثل قسم کے ہیں. خاص طور پہ شادی بیاہ میں ہمارے وہاں پنجاب میں کلچر ہے کہ وہ گائے جاتے ہیں اور ٹپوں کی صورت میں یا دوسری مختلف اشکال میں. تو اردو میں جو تھا یہ چیز بہت ہی زیادہ اس کو پذیرائی ملی اور یہ ڈوئٹ گانوں میں تو خاص طور پہ مطلب آج سے 80 جو کہہ لیجیے 80 کی دہائی میں تو یہ بہت زیادہ گایا گیا ہے. تو بس یہی کہہ لیجیے کہ محرک بنا اور پھر شروع میں اسی پر اصل میں یہ جو 2.5 مصروں میں کہنا شاید یہی تھا جو بعد میں چھوٹی بہر میں غزل کہنے کا بھی میرا آغاز ہوا. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے آپ کو رومانوی شاعری جسے ہم کہتے ہیں رومانٹک شاعری، اردو بہرحال کہتے ہیں کہ شاعری کی زبان ہے جی، اور جب شاعری کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے مشہور، اگر اس کو میں کیٹیگرائز کروں، جو سب سے زیادہ پاپولر یا سب سے زیادہ پڑھی یا لکھے جانے والی جو اس کی کیٹیگری رہی ہے، یہ سب کیٹیگری رہی ہے، وہ رہی ہے رومانوی شاعری، رومانٹک شاعری. ہمیشہ سے لکھی جاتی رہی، ہمیشہ سے پڑھی جاتی رہی، لوگ اس کو آج بھی لکھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ پیرالل انقلابی شاعری بھی چلتی رہی، لوگوں کو بیدار کرنے والی شاعری بھی چلتی رہی. سماج میں جو مختلف طرح کے پرابلمز ہیں، جو مختلف طرح کے ناسور پائے جاتے ہیں، ان کی نشاندہی کرنے والی شاعری بھی ساتھ چلتی رہی. کیونکہ بحیثیت شاعر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا جو حصہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈالتے چلیں، اور صرف مشاعروں میں داد لینا ہی آپ کا مقصد نہ ہو جائے، یا صرف آپ پسندیدگی کی خاطر نہ لکھیں، بلکہ اس میں ایک خاص پیغام بھی ہو. یہ میرا ذاتی خیال بھی ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. آپ کے نزدیک سماجی شاعری زیادہ اہمیت رکھتی ہے، رومانوی شاعری زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کا زیادہ اس میں کیا، آپ کے دل کے قریب زیادہ کیا ہے؟ نوال بھائی دونوں سماجی یا رومانوی یا جو ایک جوش کہہ لیجیے پیدا کرنے والی شاعری یا اور بھی دیگر اصناف جو ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. ہر ایک اپنے اپنے اس ٹائم پہ یا اس کہہ لیجیے اس وقت پر اچھی لگی. لیکن یہ تو آپ کی اپنی طبیعت اور آپ کا اپنا ملان ہے کہ آپ کیا چیز پسند کرتے ہیں. تو جی میں نے زیادہ تر جو ہے وہ رومانوی شاعری میری تو یہیں تک رہی ہے. انقلابی شاعری کی طرف میں کوئی ایسا نہیں گیا. جی بالکل ٹھیک. لیکن شاعر حساس تو ہوتا ہے سر. جو معاشرے میں مسائل آتے ہیں، جو عام آدمی جو چیز دکھ محسوس کرتا ہے اس کو ظاہر ہے شاعر تھوڑا سا زیادہ محسوس کرتا ہے. شاعر یا آرٹ کی کسی بھی فارم سے ریلیٹڈ آدمی، اس کی جو کہہ لیجیے اس کے جو اینٹناز ہیں وہ زیادہ شارپ ہوتے ہیں اور ان کو محسوس بھی زیادہ کرتا ہے، اور پھر ان کو اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے آرٹ کے ذریعے اس کو ریپروڈیوس بھی زیادہ افیکٹولی کرتا ہے تاکہ زیادہ لوگ اس کو سمجھ بھی پائیں، جان بھی پائیں. تو اس حوالے سے میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی. لیکن بہرحال آپ نے جس طرح سے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. وقت ہمارے پاس ویورز کے لیے عرض کرتا چلوں تقریباً 20 منٹ کے قریب ہے، بلکہ 20 منٹ سے بھی کم، تقریباً 15 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے، کیونکہ پروگرام ہمارا اسکیجول تھا 6 سے 7 بجے تک. اور اس وقت ہمیں کیلگری کی انتہائی معروف سماجی شخصیت ہے، کاروباری شخصیت ہے، اور ابھی ادب کے لحاظ سے پروگرام چل رہا ہے تو بہت ادب نواز شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیونکہ کیلگری میں ایک لمبے عرصے سے مقیم ہے، اور کیلگری میں جو پہلے چند بڑے مشاعرے ہوئے جس میں بہت بڑے بڑے نام تھے، امجد صاحب سے لے کے تو حمایت علی شاعر تک، اور احمد فراز سے لے کے تو باقی، ان سب کو کیلگری میں بلانے اور کیلگری کے میں رہنے والے پاکستانیوں سے متعارف کروانے کا سہرا ان کے سر ہے. آج بھی یہ جب آن لائن دنیا سوئچ ہوئی
تو لوگوں کو آرٹ کی مختلف فارمز کے ساتھ وہ انٹرٹین کرتے ہیں. اس میں چاہے وہ میوزک پروگرام ہوں چاہے باقی کی معلوماتی پروگرام ہوں. میں اور زیادہ وقت نہیں لوں گا. میری مراد ہے جناب برہان خان صاحب سے, انہوں نے میرے پروگرام میں جوائن کیا ہے. برہان خان بھائی پروگرام میں خوش آمدید سر. اپنا مائک ان میوٹ کر لیجئے. آپ کا مائک میوٹ ہے, آپ اپنے مائک کو ٹیپ کریں گے تو ان میوٹ ہو جائے گا. جی ویلکم ٹو دی شو سر. السلام علیکم جمال, بہت شکریہ آپ کا بڑے اچھے الفاظ استعمال کرنے کا. اور بات ہو رہی ہے سخن کی اور سخن پرور کی. ایک تو سخن پرور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا کیا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے. جب سے یہ کووڈ اور یہ سلسلہ پینڈیمک کا شروع ہوا ہے, تو جب ہم سب لوگ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے گھر میں بیٹھ کر, تو اس کے اندر سے اچھا جو پہلو نکلا وہ یہ نکلا کہ آن لائن, جیسا میں آپ مجھ سے مخاطب ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو یہ شروع ہو گیا. اور اس میں خاص طور پہ جیسا کہ آپ سخن پرور یہ پروگرام کا نام ابھی ہے, جس سلسلے میں آپ نے کیا کیلگری کی جو سخن پرور سوسائٹی کیلگری کینیڈا ہے, سخن بزم ادب. اچھا, مجھے بزم ادب سے وہ یاد آ گیا کہ ہمارے اسکول میں بزم ادب ہوا کرتا تھا سال میں ایک دفعہ, اور اس میں اچھے اچھے شعراء آتے تھے. تو یہ بڑی اچھی کاوش ہے جناب سہیل اقبال صاحب کی. میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں ماشاءاللہ, اور یہ بھی ان کے اندر بھی وہ ایک جذبہ جو سخن کا اور فنون لطیفہ کا کے اندر کوٹ کر بھرا ہوا ہے, اور یہ ہمیشہ ہی اس طرح کرتے رہتے ہیں. مگر ان کی شاعری پر جو ہے, مجھے جب جمال آپ نے شیئر کیا ان کا کلام مجھ سے ساتھ, تو بڑا ہی امپریسو اور بڑی یعنی کہ سوچنے والا جو ہے انہوں نے کلام لکھا ہے کہ آدمی ہوتا شاعر وہی ہے. دیکھیں تمام جو بھی الفاظ ہیں جو حروف تہجی ہے وہ تو ایک ہی ہے نا. اب جیسے کہ ان کو جوڑ دینا ہی کمال ہے, اور وہ اسی وقت جڑ سکتا ہے جب کہ آدمی کو آمد ہو. اور آمد کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ پروردگار کی مہربانی ہے, یہ عنایت ہے اس کی کہ وہ جس کو دے دے, وہ جس کو عطا کر دے, اور پھر وہ اس کے اندر وہ سمجھ بوجھ دے دے. جیسے کہ سہیل بھائی فرما رہے تھے ابھی کہ جی انقلابی شاعری کی طرف انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی, یا مذہبی, تو وہ رومانوی میں رہے. تو رومانوی میرے خیال میں انقلابی سے زیادہ طاقتور ہے, کیونکہ وہ تو ایک آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا, وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اور جمال سے بہتر کون جانتا ہوگا کیلگری میں رومانوی جو چیزیں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے, اور مزہ وہ یہی ہے. اور ماشاءاللہ آپ بلیسڈ ہیں کہ سہیل بھائی کہ آپ کے ساتھ یہ جمال جیسے لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور جن کو سمجھ بوجھ ہے کہ جو شاعر ہے نا وہ موتی سے موتی پروتا ہے, لفظ سے لفظ پروتا ہے, اور پرو کر وہ اس کا ایک ڈیزائن بنا دیتا ہے, ڈیزائن بنا کر اس کا ایک خاکہ بنا کر وہ دے دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے. اس کے بعد آتا ہے جمال جیسے لوگ جو کہ اس کو بچھا کر اس شاعری کو, اور وہ جو موتی ہے, وہ جو کڑھائی کی ہوئی ہے, دن رات ایک شاعر نے اپنے پورے جسم کا خون جو ہے وہ اپنے دماغ کی طرف لے جا کر, اور وہ آمد تلاش کرتا ہے جو پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے. تو وہ جب ایک موسیقار کے پاس پہنچتی ہے تو وہ پھر اس کو باقاعدہ استری کر کے, اس کو سیٹ کر کے, اس کا ڈیزائن بنا کر کہ وہ کیسے ادائیگی کیسے ہو, لوگوں کو اور بھلا کیسے لگے. یعنی کہ آپ نے تو ایک چیز بنا دی, آپ نے ایک ڈیزائن بنا دیا, پینٹنگ بنا دی, مگر جمال جیسے لوگ جو ہیں, جو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کینیڈا میں اگر کوئی موسیقی کو جانتا ہے اور موسیقی کو پرکھتا ہے یا اس کو ادا کر سکتا ہے تو وہ جمال ہے. اور رومانوی موسیقی, رومانوی شاعری ہو, اور اس کے اندر ایک رومانٹک موسیقار آ کر اور اس کو یعنی کہ اس کا ڈیزائن ایسا بنا دے کہ کپڑا تو سبھی ہے, سب چیزیں ہیں. اب جیسے کہ میں یہ کرتا پہنے ہوئے ہوں, یہ بنانے والے نے, ویور نے بنا دیا, مگر جب اس پر کڑھائی ہوگی اور وہ ساری چیزیں ہوں گی
وہ ایک موسیقار ہی کر سکتا ہے. اور بڑی بڑی محبت ہے آپ کی. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ کیلگری میں ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو قدردان بھی ہیں. کئی دفعہ قہروان بھی ہو جاتے ہیں مگر کوئی بات نہیں. اگر آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا تو وہ فکر نہیں، بات نہ کرے. تو اپنی مجبوری ہوتی ہے، مگر یہ کہ قدردان زیادہ ہے، قہربان ایک آدھا ہی ہوتا ہے. تو سہیل بھائی کی ماشاءاللہ مجھے شاعری بڑی اچھی لگی، اور انہوں نے ایک دو مجموعہ بھی جو ان کا چھپا ہے مجھ تک پہنچا ہے اور لوگوں نے بات کی ہے. اور بزم ادب، اور جب بزم بھی ہو اور ادب بھی ہو اس میں تو پھر ادب لازم ہے. اور جو لوگ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں اس پہ ادب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ہم نے تو ادب ہی کیا ہے آپ لوگوں کا، اور یہ جاری رکھیے. اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ یہ تہمت ہے کہ میں نے کیلگری میں بڑے شاعر جو ہیں ان کے ساتھ صحبت ہوئی، رضا فاضلی سے لے کر منیر نیازی اور انور مسعود اور بہت سارے نام، امجد اسلام، امجد صاحب، یو نیم اٹ. اور کیا کہتے ہیں جان ایلیا صاحب. یعنی کہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور آج آپ کی صحبت میں بیٹھے اور ہمارے ساتھ اس وقت آپ کی اجازت سے ہمارے ساتھ اور بھی آج ہمیں جوائن کیا ہے کیلگری کی بہت ہی معروف ادبی شخصیت جو کہ خود بھی شاعر ہیں اور ادب نواز بھی ہیں اور سرپرستی بھی فرمایا کرتے ہیں. تو آپ کی اجازت سے اور سہیل اقبال بھائی کی اور عبدالباسط بھائی کی اجازت سے میں ان کو بھی لینا چاہوں گا پروگرام میں، کیونکہ وقت میرے پاس تقریباً 8 منٹ کا بچہ ہے. اس میں ہماری خواہش تو یہ تھی کہ سہیل اقبال صاحب سے پروگرام کے اینڈ میں کچھ سنیں بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وقت اس کے لیے شاید ہمیں اجازت نہ دے. تو آپ سب کی اجازت سے میری طرف سے یہی عنایت تھی اور یہی گزارشات تھی. بڑا آپ نے ٹائم نکالا، اور جب ظاہر ہے مائک میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی محبت اور وہ جو ہے وہ مجھے بس بہائے لے جاتی ہے. سہیل بھائی بڑی عنایت ہے کہ آپ نے وقت مینیج کیا. بلیسڈ ٹو ہیو یو. آپ کے اگلے مہمان منتظر ہوں گے، میں بھی منتظر ہوں. تو اجازت. بڑی عنایت، بڑی عنایت صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت محبت، بڑی عنایت. خان صاحب نے بڑی تفصیلی اور بڑی محبت بھری بات چیت کی جس کے لیے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے کیلگری شہر کی انتہائی ادب نواز اور ادبی شخصیت جو کہ خود بھی مستند اور بہت اچھا لکھتے ہیں، شاعر ہیں اور سرپرستی بھی فرمایا کرتے ہیں، جناب اقبال حیدر صاحب. اقبال بھائی اپنے مائک کو انمیوٹ کر لیجئے گا، آپ سے گزارش ہے. اور پروگرام میں خوش آمدید سر. جی آپ کا مائک ابھی بھی انمیوٹ نہیں ہوا. اگر آپ اس کو ٹیپ کریں گے اپنی تصویر کو تو نیچے ایک آئیکن آ جائے گا، اس کے اوپر مائک کو. ہاں جی جی اب آپ کو سن پا رہے ہیں. جی بالکل ہو گیا. السلام علیکم جمال راجہ صاحب، سہیل اقبال صاحب، باسط صاحب اور دیگر احباب. سب سے پہلے تو بہت معذرت، بے انتہا معذرت، لیکن آج میرے بیٹے کی سالگرہ تھی اور ہم لوگ ایک ریسٹورنٹ میں تھے. وہاں سے آتے آتے مجھے اتنی دیر ہو گئی، لیکن بہرحال میں کم از کم آخر تک تو پہنچ ہی گیا. نہیں سر، آپ کا انتظار ہمیں تھا. آپ نے جب بھی جوائن کیا آپ کی بڑی عنایت ہے. مجھے پتا ہے آج آپ کی انتہائی کہہ لیجیے ان اوائڈیبل انگیجمنٹ تھی، مصروفیت تھی، اور اس کے باوجود آپ نے وقت مینج کیا. یہ یقیناً سہیل بھائی بھی شکر گزار ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ آپ کا بہت مشکور ہوں. بڑی عنایت ہے آپ کی. شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ویٹ کیا اور پروگرام میں جگہ رکھی میرے لیے. سہیل اقبال صاحب سے میرا بہت پرانا تعلق ہے. نہیں سمجھ لیں کہ 1985 86 87 84 میں بھی غالباً رہا ہوگا جب ہم آواز 15 روزہ آواز یہاں سے کیلگری سے شائع کرتے تھے. تو سہیل صاحب تو اس وقت سے بھی میرا تعارف تھا اور وہ اس وقت شاید یورپ میں تھے. یہاں آنے کے بعد ملاقات ہوئی. وقت کم ہے تو میں خاص طور سے ان کی شاعری پہ کچھ کہنا چاہوں گا، اور کیونکہ بزم ادب کے حوالے سے ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ہی سلجھے ہوئے آدمی ہیں اور بہت ذمہ دار آدمی ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے کسی ادارے کو چلانے کے لیے، اور بہت ہی انصاف پسند آدمی ہے. شاعری میں نے ان کی پڑھی، ان کا جو مجموعہ آیا ہے تو میں دیکھا، اچھا لگا، اور یقینی طور پہ ان کے ایک سوچنے والا ذہن موجود ہے، جیسا بھی برہان خان صاحب
फरमा रहे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शायरी को संजीदा ले रहे हैं। शायरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कोई भी कर सकता है शायरी जो भी चाहे, लेकिन संजीदा शायरी करना जो है वो एक जिम्मेदारी है, और मैं देखता हूँ कि इन्होंने वो जिम्मेदारी कबूल की है। तो ये मेहनत भी करते हैं, तगोदो भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं बेहतर से बेहतर, खूब से खूबतर करने की, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे अपने अंदाजे में, मेरे अपने समझने में शायरी जो है वो कम से कम एक सौदा है, अगर उससे बढ़े तो जुन्नू है, और उससे बढ़े तो रोग है। अरे वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है। इसकी परवरिश, इसकी काश्त, इसकी नशोनुमा करनी पड़ती है, और इस रोग को जी से लगाए रहना पड़ता है। तो मैंने देखा इनके यहाँ वो संजीदगी मौजूद। इनको किसी शेर पे सिर्फ दाद लेके खुशी नहीं होती है, इनको शेर को शेर बना के और संवार के और उसको अच्छे से अच्छा पेश करने में तमानियत हासिल होती है। ये मैंने महसूस किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी जिस चीज़ को मैं टच किया उसी पे मीर साहब का एक शेर याद आ गया, खुदा सुखन मीर तकी मीर का। जी को जब रोग नहीं, लुत्फ नहीं जीने का। क्या कहने हैं। इसमें सिर्फ को दो तरह से छपा होता है, कहीं पे दिल होता है, कहीं पे जी होता है, लेकिन जी को जब रोग नहीं सुहेल साहब तो लुत्फ नहीं जीने का। उलझे सुलझे किसू गेसू के गिरफ्तार रहो। क्या कहने हैं, क्या कहने। अब वो गेसू जो है वो महबूबा का, माशूक का, किसी का भी हो सकता है, जिंदगी का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है, इनकलाब का भी हो सकता है, या सब मिले जुले हो सकते हैं। तो आपके यहाँ एक खासी फराखदिली से आप चीज़ों को बरतते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं देखता रहता हूँ आपकी शायरी जहाँ पे भी छपती है, और आप में ये भी है बहुत आला ज़र्फ आदमी है, तो अगर आपको कोई चीज़ अपनी बेहतर से बेहतर करने के लिए उसमें चेंजेस करनी पड़े, तो आप, मैंने देखा है कि आप उसको माइंड नहीं करते, और आपके यहाँ मैं देखता हूँ कि मुस्तकिल एक तरक्की का सफ़र जो है वो चल रहा है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। और आप मौज़ूआती एतबार से भी और फ़िक्र के एतबार से ख़ास तौर से आपके यहाँ एक बड़ी उपज पाई जाती है, ख़ास किस्म की लगन है आपके यहाँ। और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे, बहुत संजीदा, बहुत ही बड़े शुआरा की कंपनी में हैं। अब तो दुनिया ऐसी हो गई है कि आप कैलगरी में रहते हुए भी कराची, लाहौर, दिल्ली, मेलबर्न, टोरंटो, न्यूयॉर्क, कहीं से भी आपके सोबतें हैं और कायम हैं। और मुझे बखूबी पता है कि आप उससे बहुत उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर कहाँ से आप ये वक्त निकालते हैं बज़्म अदब चलाने का और इसका बखेड़ा निभाने का, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बहरहाल हैं हिम्मत वाले आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप दोबारा कैलगरी में ही, जब आप यूरोप से आए तो कैलगरी में ही बज़्म अदब की बहुत अच्छी चल रही है हमारी। आपकी बहुत तफसीली इस पे बातें होती रहती हैं। अभी आपने जो नया सिलसिला शुरू किया है सुखन परवर का, जिसका ये पहला आज शुमारा है, समझ लें पहली किस्त है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इसको इस तरह से इब्तिदा की गई है। और उससे पहले जो आपने और चीज़ें जो यहाँ पे की, और बैनुल-अक़वामी मुशायरा, और देखिए शमा से दूसरी शमा क्या फानूस रोशन हो रहे हैं अब तो, कि आपने पहला वो काम किया जहाँ तक मेरे दानिश में, और अब लोग उसको इंटरनेशनल मुशायरे जो हैं हिंदुस्तान के बड़े शुअरा, ऑस्ट्रेलिया के सब मौजूद हैं। तो कोविड ने जहाँ नुकसान पहुँचाया वहाँ नई राहें खोल दी है, और अब चीज़ें जो हैं बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि अगर वक्त है तो आप कम से कम एक चीज़ ज़रूर कोई सुनाएं, चाहे रुबाई हो, चाहे कथा हो, चाहे गज़ल हो, चाहे नज़्म हो, कुछ शेर ज़रूर पेश करें प्लीज़। बहुत 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 शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। शुक्रिया आपको भाई। इकबाल भाई बहुत इनायत, बड़ी ही मोहब्बत, मैं जानता हूँ आपने वक्त निकाला है बहुत मुश्किल से, और जिस तरह से आपने फरमाया हमारी भी यही
کوشش اور خواہش ہے, اور ابھی مجھے عبد الباسط بھائی نے کنفرم کیا کہ ہم پروگرام کا وقت جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, جو ہمیں کرنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ باتوں کا احاطہ اس طرح سے نہیں ہو پایا, کیونکہ ظاہر ہے پہلا پروگرام تھا اور بہت ساری باتیں دل میں تھیں, ذہن میں آ رہی ہیں, ہم پوچھتے جا رہے ہیں. سہیل بھائی جی یہ بتائیے, بلکہ میں اب عبد الباسط بھائی کافی دیر سے خاموش ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے مائک کے اوپر بھی آپشن ہے ان میوٹ ہونے کی, تو اگر وہ اس کو ٹیپ کریں تو ان کا مائک ان میوٹ ہو جائے گا. تو باسط بھائی جی آپ بھی شامل ہوئیے سر پروگرام میں. جمال بھائی بہت شکریہ, آپ نے رہنمائی کی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میوٹ کرنا ہے. میں اتنا دلچسپی سے اقبال بھائی کی باتیں سن رہا تھا, آپ کی باتیں سن رہا جی تھا. بالکل بالکل, باتیں تھی بہت قیمتی اور بہت پتے کی. جی, اور میں تو چاہ رہا تھا کہ میں بس سنتا رہوں, آپ سب لوگ شامل ہیں پروگرام کے, میں تو ٹیکنیکل ایسپیکٹس دیکھ رہا ہوں. لیکن بس میں یہ بتائیے, ایک چھوٹی سی بات بتائیے, آپ کا سہیل بھائی کے ساتھ ذاتی دوستی بھی ہے, شاعری کا تعلق بھی ہے, بزم ادب میں رفاقت بھی ہے, اور میرے خیال میں آپ پاکستان سے بھی ایک ہی علاقے سے شاید آپ کا تعلق رہا ہے, تو بہت جی, اور آپ استاد محترم بھی سہیل بھائی آپ کو مانتے ہیں. اتنی لمبی رفاقت آپ کی گزری ہے سہیل بھائی کے ساتھ, تو ان کی جو کہہ لیجیے ایوولوشن ہے ان کی شاعری میں, جو ارتقا ہوا ہے ان کے آغاز سے لے کے اب تک, آپ اس کے چشمدید رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ نے کیسا پایا ان کے سفر کو, ان کی لگن کو, ان کی محنت کو, آپ کس چیز نے آپ کو متاثر کیا ان کی؟ جمال بھائی, میں آبویسلی سہیل بھائی کو اگر یہ زیادہ ایج کانشیس نہ ہوں تو میں یہ کہہ دوں کہ میں 40 سال سے جانتا ہوں جی. مسلسل رابطے میں ہیں ہم لوگ, اور جب سے میں کینیڈا آیا اور یہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ باہر کھڑے تھے وہ دن اور آج کا دن 20 سال ہو گئے ہیں مسلسل رابطہ, اور ہمارا ایوری ڈے ملاقات اور ٹیلی فون. اور جیسا کہ ان کی شاعری کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں تو ان کو پڑھتا ہوں بڑے شوق سے, آج بھی جب ان کا نیا کلام آتا ہے تو میں اس کو وہی دل جمی سے پڑھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نیا پن یہ لازمی لے کے آتے ہیں, اور بہت زیادہ امپروومنٹ ایوری ڈے, ہر غزل میں, ہر شعر میں بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی اس سے بہتر انداز میں پیش کی جائے, اور مختلف بہور استعمال کی جائیں, ایک ہی بحر میں نہ بیٹھے رہیں. اصلاح لینے کی ان کو عادت ہے, بہت دفعہ یہ مجھے بھی چیزیں بھیج دیتے ہیں جو کہ میں ویسے کی ویسے ہی ان کو بدل احترام میں انہیں واپس کرتا ہوں کہ اس میں میں تو کچھ نہیں کر سکتا, یہ تو بالکل ریڈی ہے. اور جیسے دوسرے اپنے اساتذہ حیدر قریشی صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں, جب بھی مطلب باتیں ہوں تو صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ استادوں کی عزت کرنے والا انسان ہے. اور جو خاص چیز مجھے ان کی ہمیشہ بہت اپیل کرتی ہے شاعری میں, ایک تو علامتیں بہت پیاری استعمال کرتے ہیں, الفاظ بہت سادہ ہوتے ہیں جو کوئی بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے, اور لکھ رہے ہیں, مسلسل لکھ رہے ہیں, بہت انکریج کرتے ہیں. خود مجھے بہت پش کرتے ہیں کہ کافی دن ہو گئے آپ کی طرف سے کوئی تازہ کلام نہیں آیا, اور بہت انکریجنگ اور بہت پیارا دوستوں سے بڑھ کے چھوٹا بھائی, اور بہت پیار اور بہت خیال رکھنے والا دوست ہے. بہت عنایت باسط بھائی, بہت محبت. باتیں تو یقیناً اور بھی بہت دل میں ہیں, ذہن میں ہیں, لیکن اب جیسے کہ ہماری ایکسٹینشن کا وقت جو ہے وہ بھی بہت تھوڑا سا بچا, تو میری گزارش سہیل اقبال بھائی سے یہ ہوگی کہ باتوں کا سلسلہ ہم انشاءاللہ کسی اور وقت پہ اٹھا رکھتے ہیں. تو اب آپ ہمیں اپنے کلام سے نوازیے, جیسے کہ اقبال بھائی کی بھی یہی فرمائش ہے, اور ہم سب کی بھی یہی خواہش ہے, اور ہمارے جو ویورز ہیں اس وقت جو ہمارے ساتھ فیس بک پہ جڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً آپ کے کلام سے وہ بھی محظوظ اور لطف اندوز ہونا چاہیں گے. تو عنایت فرمائیے گا. جی بہت شکریہ جمال بھائی, بہت شکریہ باسط بھائی. سب سے پہلے آپ کے اتنے الفاظ کے لیے, یادگار الفاظ کے لیے. یہ ایک نظمیہ غزل ہے, آج سے پہلے یہ شعر نہیں کی. یہ بیسیکلی میری کتاب بچھڑتے لمحے کے حوالے سے تھی, لیکن بس کہہ لیجیے کہ مس ہو گئی, اور آج آپ سب حضرات کی, اقبال حیدر صاحب کی اجازت سے تو عرض کیا ہے کہ
कहा था तुमने मिलेंगे हम तुम जरूर एक दिन बिछड़ते लम्हे। वाह क्या कहने, कहा क्या था कहने। तुमने मिलेंगे हम तुम जरूर एक दिन बिछड़ते लम्हे, मगर अभी तक अजियतों में गुजारता हूँ गुजरते लम्हे। वाह कहा था तुमने वाह, मिलेंगे हम बहुत तुम खूब। कहा था तुमने मिलेंगे हम तुम जरूर एक दिन बिछड़ते लम्हे, मगर अभी तक अजियतों में गुजारता हूँ गुजरते लम्हे। वाह तुम अपनी धुन में मगन बहुत हो, कहाँ है परवाह तुम्हें किसी की। वाह तुम अपनी धुन में मगन बहुत हो, कहाँ है परवाह तुम्हें किसी की, कि आजकल तो तुम्हें बहुत ही बदल रहे हैं बदलते लम्हे। वाह तुम वाह अपनी वाह, धुन में बहुत खूब। मगन बहुत खूब। बहुत हो, कहाँ है परवाह तुम्हें किसी की, कि आजकल तो तुम्हें बहुत ही बदल रहे हैं बदलते लम्हे। और अर्ज किया है कि उजाड़ मौसम की वहशतों में हजीन दिल करार खोकर, वाह उजाड़ वाह वाह, मौसम बहुत की खूब, वहशतों बहुत अच्छा में मिसर। बहुत अच्छा हजीन मिसर। दिल करार खोकर, ख्याल माजी की वसतों में उठा रहा हूँ बिखरते लम्हे। अरे वाह 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 वाह, वाह, क्या कहने सर भाई, बहुत खूब, बहुत खूब शुक्रिया। सर, बहुत खूब, बहुत खूब। करते बहुत लम्हे, खूब क्या सर। बात है। उजाड़ मौसम की वहशतों में हजीन दिल करार खोकर, ख्याल माजी की वसतों में उठा रहा हूँ बिखरते लम्हे। और अर्ज किया है कि बिछड़ते लम्हे को भूल कर तुम गुजरते लम्हों में खो चुके हो। वाह वाह, क्या कहने। बिछड़ते लम्हे को भूल कर बिछड़ते तुम लम्हे को भूल कर तुम गुजरते लम्हों में खो चुके हो, तुम्हारी तरह ए काश मेरे बिगड़ते लम्हे, सॉरी, बिछड़ते लम्हों को भूल कर तुम गुजरते लम्हों में खो चुके हो, तुम्हारी तरह ए काश मेरे बिगड़ते वादे संवरते लम्हे। वाह, बिगड़ते वाह, वादे बहुत संवरते खूब। लम्हे, क्या वाह, कहने। बहुत बिछड़ते खूब सर भाई। लम्हों बहुत को खूब। भूल कर तुम गुजरते लम्हों में खो चुके हो, तुम्हारी तरह ए काश मेरे बिगड़ते वादे गुजरते लम्हे। और आखिरी शेर की ज़हमत है कि तुम्हारी यादों की आग में हम झुलस रहे हैं सुहेल कैसे। तुम्हारी यादों की आग में हम झुलस रहे हैं सुहेल कैसे, खुदारा एक दिन कभी हमारे बुझा दो आकर वाह, खुदा एक दिन सुलगते कभी लम्हे। हमारे बुझा दो आकर सुलगते लम्हे। कहा था तुमने मिलेंगे हम तुम जरूर एक दिन बिछड़ते लम्हे, मगर अभी तक अजियतों में गुजारता हूँ गुजरते लम्हे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया जमाल, बहुत शुक्रिया। एक गजल की और इजाजत है कि जरा वापस अपने ट्रैक पे आ जाएं। अर्ज किया है कि इकबाल भाई के आपकी इजाजत से कि मैं खानों में कौन कहे मैं सस्ती है, वाह मैं खानों में कौन कहे मैं सस्ती है, महंगी अब तो जान से जाना मस्ती है। वाह, मैं खानों में कौन कहे मैं सस्ती है, महंगी अब तो जान से जाना मस्ती है। रहती है जो पाक धर्म और जातों से, मैं खारों की एक अलग सी बस्ती है। वाह, रहती है जो एक अलग सी पाक बहुत बस्ती धर्म है। और जातों से, मैं खारों की एक अलग सी बस्ती है। पीते हैं जो जाम मोहब्बत के यारो, पीते हैं जो जाम मोहब्बत के यारो, हर गम से आजाद उन्हीं की हस्ती है। और अर्ज किया है मत नैनों से नैन मिला तू ऐ साकी, वाह वाह, मत मत नैनों से नैन मिला तू ऐ साकी, साकी, दुनिया तेरे नाम से फिक्रे कस्ती है। दुनिया तेरे नाम से फिक्रे कस्ती है, क्या कहने। मत नैनों से क्या नैन बात है मिला सर। तू ऐ साकी, दुनिया तेरे नाम से फिक्रे कस्ती है। और अर्ज किया है कि रहते हैं सब लोग मसालक में उलझे, अरे वाह वाह, बहुत प्यारा रहते मिसरा हैं है, बहुत सब प्यारा लोग मिसरा। अच्छा मिसरा मसालक में उलझे, दुनिया की हर जात में जात परस्ती है। वाह वाह, वाह, क्या बात दुनिया है। की वाह, हर जात में जात परस्ती है। दुनिया की हर जात में जात परस्ती। बहुत खूब चल भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रहते हैं सब लोग मसालक में उलझे, दुनिया की हर जात में जात परस्ती है। रात को तेरे ख्वाब सताते रहते हैं,
رات کو تیرے خواب ستاتے رہتے ہیں. جمال بھائی عرض کیا ہے کہ رات کو تیرے خواب ستاتے رہتے ہیں، دن کو تیری یاد بھی آ کے ڈستی ہے. دن کو تیری یاد بھی آ کے ڈستی ہے. کیا واہ کیا کہنے، اور بات باسط ہے. بھائی جی آخری شعر کی زحمت ہے کہ ہائے آج سہیل ہوئے ہیں ہم پیاسے، ہائے آج سہیل ہوئے ہیں ہم پیاسے. میں خانے میں آج وہی تنگ دستی ہے. واہ 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 بہت خوب بہت خوب میں خانے میں آج وہی تنگ آج دستی وہی ہے. تنگ دستی ہے. میں خانوں میں کون کہے میں سستی ہے، مہنگی اب تو جان سے جانا مستی ہے. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. کیا کہنے. بہت شکریہ. واہ بہت خوب. یہ چونکہ ٹائم تھوڑا سا ذرا ہے تو میں کچھ چیزیں ان کو آپ سے اگر آپ مناسب سمجھیں تو پنجابی کی ایک غزل آپ نے کچھ عرصہ پہلے عنایت کی تھی، بہت ہی عمدہ اور مجھے بہت پسند آئی. اگر آپ عنایت فرمائیں تو بہت خوشی ہوگی. جی جمال بھائی آپ ہی کی نظر ہے پھر، اور اقبال حیدر صاحب اور باسط بھائی دونوں ہی ساتھ بیٹھے ہیں آپ سب سننے والوں کی اجازت سے کہ عرض کیا ہے کہ دکھ سجنا دے پالے دل، واہ دکھ سجنا دے پالے دل، تھکیا نہیں جے حالے دل. واہ واہ دکھ سجنا دے پالے دل، تھکیا نہیں جے حالے دل. مٹھیاں مٹھیاں جیباں نے کوڑے زہراں والے دل. واہ 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 مٹھیاں مٹھیاں جیباں نے مٹھیاں مٹھیاں کوڑے زہراں والے دل. کوڑے کیا زہراں کہنے. والے دل. اور عرض کیا ہے کہ آپے لاندا پیار پریت، آپے آپے لاندا لاندا پیار پیار پریت، پریت، آپے روندا نالے دل. آپے روندا نالے دل. کیا واہ آپے واہ واہ لاندا کیا پیار سادگی اور کیا پریت، خوبصورتی. آپے روندا نالے دل. اور عرض کیتا ہے اج کل اپنیاں دیوی ہو گئے، اج کل اپنے اپنیاں دیوی ہو دیوی گئے. ہو گئے، چچڑے خون تے کالے دل. ارے واہ واہ بہت اج خوب کل واہ. اپنیاں دیوی ہو گئے، چچڑے خون تے کالے دل. دکھ ماں جائے دین سہیل، دکھ ماں جائے دین سہیل. دین سہیل، ہائے کون سنبھالے دل. واہ واہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. کیا کہنے سہیل بھائی کیا دکھ کہنے. سجنا دے پالے دل، تھکیا نہیں جے حالے دل. آپے لوندا پیار پریت، آپے روندا نالے دل. نالے دل. واہ بہت بہت خوب خوب بہت بہت خوب. خوب بہت خوب بہت بہت خوب. خوب سہیل صاحب بہت اچھا. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. واہ جمال بھائی آپ کی اجازت سے اگر جی بسم اللہ. جی یہ غزل گائی بھی جا چکی ہے اور میری کتاب بچھڑتے لمحے میں بھی تھی. تو اب کیا ہے، جب بھی تیرا شباب لکھتا ہوں، جب بھی تیرا شباب لکھتا جب ہوں، بھی تیرا شباب لکھتا ہوں، حسرتوں کو عذاب لکھتا ہوں. واہ جب بھی تیرا شباب لکھتا ہوں، حسرتوں کو عذاب لکھتا ہوں. تو نے پوچھا نہ جو سوال کبھی، واہ. تو نے پوچھا نہ جو سوال کبھی، میں اسی کا جواب لکھتا ہوں. ارے واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے. بہت شکریہ تو نے اقبال. پوچھا نا جو سوال کبھی. کیا کہنے. تو نے پوچھا نہ جو سوال کبھی، میں اسی کا جواب لکھتا ہوں. کیا حقیقت ہے تیرے وعدوں کی، کیا حقیقت ہے تیرے وعدوں کی، میں تو جیون کو خواب لکھتا ہوں. واہ بہت خوب. واہ بہت خوب بہت خوب. کیا حقیقت ہے تیرے وعدوں کی، میں تو جیون کو خواب لکھتا ہوں. اپنے کھاتے میں ڈال کر کانٹے، واہ اپنے کھاتے میں ڈال کر کانٹے، تیری خاطر گلاب لکھتا ہوں. واہ بہت خوب. اور عرض کیا ہے کہ تجھ سے منسوب ہو ہی جاتی ہے، تجھ سے منسوب ہو ہی جاتی ہے، میں جو کوئی کتاب لکھتا ہوں. میں جو تجھ کوئی سے کتاب لکھتا منسوب ہوں. ہو کیا ہی کہنے. جاتی ہے، میں جو کوئی کتاب لکھتا ہوں. بہت شکریہ اقبال بھائی. بہت خوب. اور عرض کیا ہے باسط بھائی، جمال بھائی، جی بسم اللہ. میرے نغموں میں رنج و غم ہی سہی، میرے نغموں میں رنج و غم ہی سہی، میں مگر لاجواب لکھتا ہوں. بہت اعلیٰ بہت کیا خوب. کہنے کیا کہنے. نغموں میں رنج و غم ہی سہی، میں مگر لاجواب لکھتا ہوں. اور آخری شعر کی زحمت ہے کہ کانپ جاتا ہوں جب کبھی میں سہیل، فکر روزے حساب لکھتا ہوں. واہ واہ کیا کہنے کانپ کیا جاتا کہنے. ہوں جب کبھی میں سہیل، فکر روزے حساب لکھتا ہوں. جب بھی تیرا شباب لکھتا ہوں،
हसरतों अजाब लिखता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई। तुमने पूछा अजाब लिखता। बहुत शुक्रिया। जी सोहेल भाई। एक ताजा गजल की आपकी अर्ज किया है कि रंग हाथों में भर गई तितली। क्या कहने? भर गई तितली। रंग हाथों रंग में हाथों भर गई में भर गई तितली तितली, और ख्वाबों में मर गई तितली। और ख्वाबों में मर गई तितली। क्या कहने? रंग हाथों में भर गई तितली और ख्वाबों में मर गई तितली। फूल शब भर खुला रहा लेकिन, वाह, फूल शब भर खुला रहा लेकिन औस पड़ते ही डर गई तितली। क्या कहने, क्या कहने? औस पड़ते ही डर गई तितली। क्या कहने सर? फूल शब भर खुला रहा लेकिन औस पड़ते ही डर गई तितली। नींद कैसे सुहानी आएगी, नींद कैसे सुहानी आएगी, दिल को बेचैन कर गई तितली। वाह, अर्ज किया है कि रात भर कितना इंतजार किया, रात भर रात कितना भर इंतजार कितना किया। इंतजार किया, सुबह होते ही मर गई तितली। बहुत खूब। रात भर कितना इंतजार किया, सुबह होते ही मर गई तितली। वादाए दोस्ती किसी गुल का, वादाए वादाए दोस्ती दोस्ती किसी गुल का। किसी गुल का, दूसरे गुल पे धर गई तितली। वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत वादाए खूब। दोस्ती किसी गुल का, दूसरे गुल पे धर गई तितली। और अर्ज किया है कि घर को जाए या मैं कदे जाए, घर को जाए या मैं कदे जाए, पर सरे शाम घर गई तितली। अरे वाह, क्या कहने। घर को जाए या मैं कदे जाए, पर सरे शाम घर गई तितली। अक्ल वालों ने लाख समझाया, अक्ल वालों ने लाख समझाया। अक्ल वालों ने लाख समझाया, है ये अंगारे पर गई तितली। वाह, है ये अक्ल अंगारे वालों ने पर लाख गई तितली। समझाया, है ये अंगारे पर गई तितली। बिपरी लहरों से इश्क जीत गया, बिपरी बिपरी लहरों लहरों से से इश्क इश्क जीत जीत गया। गया, घड़ा कच्चा था तर गई तितली। वाह, और आखिरी क्या शेर की कहने। जामत है कि बिपरी लहरों से इश्क जीत गया, घड़ा कच्चा था तर गई तितली। दास्तानों में रह गई जिंदा, दास्तानों में रह गई जिंदा, इश्क की सूली पर गई तितली। रंग हाथों में भर गई तितली और ख्वाबों में मर गई तितली। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब सोहेल भाई, बहुत लुत्फ आया। क्या कहने। एक जी, अगर आपकी इजाजत से और वक्त हो अगर, तो जी एक बिस्मिल्लाह। गजल, और इस गजल को इस लिहाज से भी ये बड़ी मेरे दिल के करीब हो चुकी है कि इसे आपने इज्जत बख्शी है और इसे आपने अपनी खूबसूरत आवाज अता कर दी है जमाल भाई। तो आपकी आपकी इनायत इजाजत है, से, आपकी इनायत है। जी आपकी इजाजत से अर्ज किया है कि क्यों भटकते हो बेआबानों में, क्यों भटकते हो बेआबानों में, वो तो रहता है दिल के खानों में। क्या कहने। क्यों भटकते हो बेआबानों में, वो तो रहता है दिल के खानों में। हाय अफसोस चार सू ही यहाँ, हाय अफसोस चार सू ही यहाँ, नासलूकी है खानदानों में। वाह, हाय अफसोस चार सू ही यहाँ, नासलूकी है खानदानों में। कोई मंसूर था कोई सुकरात, वाह, कोई मंसूर था कोई सुकरात, और हम खुश खुश रहे रहे दीवानों दीवानों में। में। क्या कहने, क्या कहने। कोई मंसूर बहुत था खूब। कोई सुकरात, और हम खुश रहे दीवानों में। और अर्ज किया है इकबाल भाई, बासित भाई, इकबाल भाई, हम तो ईमान उठाए फिरते हैं, वाह, हम तो ईमान उठाए फिरते हैं, और तकवा है बेईमानों में। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। हम तो ईमान उठाए फिरते हैं और तकवा है बेईमानों में। अर्ज किया है कि रंज सहकर गुजार दी है हयात, वाह, रंज सहकर गुजार दी है हयात, रह के चुपचाप मेहरबानों में। क्या वाह वाह वाह, रह के चुपचाप मेहरबानों में। आजकल दोस्तों कहाँ कोई, राज रहता है राजदानों में।
راز رہتا ہے رازدانوں آج کل دوستوں کہاں کوئی راز رہتا ہے رازدانوں میں. اور آخری شعر کی زحمت ہے کہ کب سکون پائیں گے سہیل بھلا لوگ الجھے ہوئے زمانوں میں. کب سکون پائیں گے سہیل بھلا لوگ الجھے ہوئے زمانوں میں. کیوں بھٹکتے ہو بیابانوں میں وہ تو رہتا ہے دل کے خانوں میں. بہت خوب، بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت خوب، بہت شکریہ. بہت خوب. سہیل بھائی یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اس غزل کو کمپوز کرنے اور گانے کی اجازت دی، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اس کو گانے کا اعزاز ملا. اور اپنے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں اور وردی ان the presence of وردی اقبال بھائی اینڈ باسط بھائی، کہ اس غزل کی جو پروڈکشن ہے، اسٹوڈیو پروڈکشن، وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی اور اب اس کے ویژول پہ کام چل رہا ہے. اور بہت جلد انشاءاللہ امید ہے کہ اکتوبر کے مڈ یا اکتوبر کے اینڈ تک انشاءاللہ اس کو مختلف چینلز پہ اور مختلف جو میوزک لسننگ سائٹس ہیں انکلوڈنگ سوشل میڈیا بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو، ان پہ انشاءاللہ ہم ریلیز کریں گے. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور میرے لیے خوش نصیبی ہے. جی سب ویورز سے ایک دفعہ پھر سے میں مخاطب ہوں. میں اس پروگرام کا ہوسٹ جمال، اور یہ بزم ادب کے پلیٹ فارم سے سخن پرور کے نام سے یہ پروگرام پیش کیا گیا آج آپ کی خدمت میں. اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام تھا. انشاءاللہ ریگولر انٹرولز پہ ہم اس پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے. کوشش ہوگی کہ ایسے شعراء کرام، ایسی ادبی شخصیات جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں، ان سب کو ہم اپنے پروگرام میں مدعو کیا کریں گے انشاءاللہ، اور ان سے تفصیلی بات چیت کی ہماری کوشش ہوگی. آج کے پروگرام میں سہیل اقبال بھائی ہماری مہمان شخصیت تھے، جو کہ بزم ادب کے روح رواں بھی ہیں، اور سخن پرور کے پیچھے بھی ہی از دا مین بیہائنڈ دس آئیڈیا، اور کہہ لیجیے کہ بیہائنڈ دس پورٹ فولیو. جن معزز مہمانوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکالے، پروگرام میں جوائن کیا، سہیل اقبال بھائی کی شخصیت کے بارے میں باتیں کی، ان کے لیے ہم بہت مشکور ہیں، جس میں محسن اقبال بھائی شامل ہیں، اور اسد بخاری صاحب نے وقت نکالا اور ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا. برہان خان صاحب نے ہمیں اپنے قیمتی لمحات دیے، اور آخر میں ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ادب نواز اور ادب کے سرپرست ہمارے شہر کی شخصیت جناب اقبال حیدر بھائی، انہوں نے وقت نکالا اور اپنے تاثرات سے، اپنی باتوں سے ہمیں نوازا. عبدالباسط بھائی پروگرام کے آغاز سے اب تک میرے ساتھ رہے ہیں، تکنیکی معاملات یہ دیکھ رہے تھے، کو ہوسٹ بھی ہیں اس پروگرام کے، اور ان کی محبت کا اور ان کی محنت کا میں ذاتی طور پہ بہت مشکور ہوں. سہیل اقبال بھائی بہت عنایت، اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آن پہنچا. ہم اپنے ویور سے اجازت لیں گے، اور ان کے بہاف پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بزم ادب کے بہاف پہ میں تمام مہمانوں کا اور تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام تھا، اس میں اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا تاکہ اس کو ہم بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کی اس خدمت میں پیش کر سکیں. مقصد صرف یہ ہے کہ شو کیا جائے کام کو اور ایسی شخصیات کو جن کا اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے فن میں قد اونچا ہے، اور جن سے آپ سب محبت رکھتے ہیں، اور جن کے بارے میں جاننے کا آپ تجسس رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایسے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہا کریں گے. آپ سے ایک آخری گزارش یہ کہ اس پروگرام کو ری شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنے فیس بک پیج پہ، کیونکہ آپ کی سپورٹ کا، آپ کی فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت انتظار رہتا ہے، وہی ہمارے لیے آکسیجن ہوتی ہے. آپ سب سے اجازت، اور ویور سے بھی اجازت. انشاءاللہ سخن پرور کے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. ہم سب کو اور مجھے اجازت. اللہ حافظ.